السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. لاہور کی سیاست کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں. پہلے اپنے ولاگ کے اندر میں نے کوشش میری تھی کہ 2-3 حلقوں کو ہم کریں، لیکن وہ چیزیں جو ہے زیادہ لمبی ہو گئی تو اس کو ہم نے صرف ایک ہی حلقہ کیا تھا، NA127. اس اب ولاگ کے اندر میں کوشش کروں گا 2 سے 3 حلقوں کو ہم کور کریں. اچھا، پہلا جو یہاں پر حلقہ ہے وہ ہے NA128. NA128 کا یہ جو حلقہ ہے، یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہیں کیا. یہاں پر انہوں نے جو IPP ہے، استحکام پاکستان پارٹی، ان کے ساتھ الحاق کی وجہ سے لاہور کے اندر ویسے 2 MNA کی سیٹس ہیں اور 1 MPA کی، جہاں پر ان کا الحاق ہوا ہے IPP کے ساتھ. ایک NA117 جہاں پر میرے خیال میں علیم خان صاحب اس دفعہ الیکشن لڑیں گے، اور یہ دوسری ہے NA128. یہاں پر جو ہے اون چودھری صاحب اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا، اس سیٹ کے اوپر کیونکہ مسلم لیگ نون نے یہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو اب نون لیگ یہاں پر اس طرح سے ایکٹیو بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر جو اون چودھری صاحب ہیں، انہوں نے جتنے بھی بینر لگائے ہیں وہ اپنے نشان کے علاوہ سارا کچھ نون لیگ کا لگایا ہوا ہے. میاں صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، کسی جگہ میں مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، کسی جگہ میں شہباز شریف ہے، کسی جگہ حمزہ شہباز ہے، وہ پوری کی پوری. حالانکہ یہاں پر نہ جہانگیر ترین کی ہمیں تصویر نظر آئی، نہ علیم خان کی تصویر نظر آئی. تو یہ بہرحال میرا سوال ہے IPP سے بھی، اگر آپ نے اتنا ہی کچھ کرنا تھا تو ٹکٹ ہی لے لیتے. تو یہی ٹکٹیں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آپ لے لیتے تو اس سے زیادہ اچھا امپیکٹ پڑتا. اب کیونکہ یہاں پر اون چودھری صاحب عقاب کے نشان کے اوپر ہے، تو یہاں پر وہ لوگ جو شیر کے نشان کے اوپر لگانا چاہتے تھے، اب وہ بڑے کنفیوز ہیں کہ کدھر جائیں. اب یہاں پر اون چودھری صاحب جو ہے ان کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے. سوری سے ان کی پولیٹیکل ریپوٹیشن بالکل زیرو ہے. یہاں پر مسلم لیگ نون کا ہی ایکچولی ووٹ بینک ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ یہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں. اب مسلم لیگ ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے. مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر بڑا ایکٹیو ہے. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور پارٹی کے لیے کسی اور جگہ جا کر جلسے کریں. ہفتے میں 1-2 دن آپ چلے جاتے ہیں، لیکن مسلسل جو کام ہے وہ یہاں پر آپ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اون چودھری جو ہے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے. اون چودھری کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے. یہاں پر اون چودھری کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ تگڑا بندہ ہے. وہ ہے جی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور بڑے جانے پہچانی شخصیت سلمان اکرم راجہ صاحب. اب سلمان اکرم راجہ جتنی بڑی پرسنالٹی ہے، جتنا بڑا ان کا قد ہے، وہ چاہے کانسٹیٹیوشنل حوالے سے ہو، قانونی حوالے سے ہو، یا وہ اب پولیٹیکل حوالے سے، کیونکہ جس طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے کیسز لڑتے ہیں، جس طرح سے مسلم لیگ نون کے خلاف ان کا بیانیہ ایک ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی بھی PTI کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت بنا لیا ہے. اب اس سیٹ کے اوپر NA128 کے اوپر سلمان اکرم راجہ کا جو ٹکٹ ہے، تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے پاس ہے. اب یہاں پر ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ جناب اون چودھری سے. تو یہاں پر میرے اپنے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی. میں 2 سے 3 دن پہلے وہاں پر موجود تھا لاہور کے اندر. وہاں پر نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو نون لیگ کے بندے ہیں، لیکن اب اون چودھری کو ہم ووٹ نہیں دے سکتے. اس کے مقابلے میں ہم بندہ اگر دیکھیں تو وہ سلمان اکرم راجہ بہت بڑی تگڑی شخصیت ہے، تو ہم اس دفعہ جو سلمان اکرم راجہ ہے اس کو ووٹ دیں گے. تو سلمان اکرم راجہ نے جو کمپین سٹارٹ کر دی ہے، جو انہوں نے کارنر میٹنگز کیے ہیں، جو وہاں پر انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ مختلف جلسے چھوٹے چھوٹے کیے ہیں، ان کو وہاں پر بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. عام لوگ جو ہے سلمان اکرم راجہ کی پرسنالٹی سے بڑے امپریس ہیں. وہ جس طرح کی تقریر کرتے ہیں، وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، اون چودھری کے اندر وہاں یہ چیز موجود نہیں ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پر مسلم لیگ نون کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہوتا تو سلمان اکرم راجہ کو بہت ٹف ٹائم ملنا تھا، لیکن اون چودھری کے مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا یہاں پر جو سلمان اکرم راجہ ہے ان کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو MPA ہے وہ میاں محمود رشید صاحب ایک سیٹ کے اوپر ہے.
اب میاں محمود رشید صاحب جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ آج کل ہیں جیل میں، لیکن مسلسل یہاں پر 2013 میں بھی بنے تھے ایم پی اے، 2018 میں بھی یہاں سے ایم پی اے بنے ہیں، تو وہ اس سیٹ کے اوپر میاں محمود رشید کا ایک اپنا ہولڈ ہے، تو وہ میاں محمود رشید کی اپنی سپورٹ، میاں محمود رشید کا اپنے کام، یہاں پر سلمان اکرم راجہ کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر بہرحال ابھی تک کے مطابق میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ ایزیلی، اگر میں ووٹ یہاں پر نہیں بتاتا کہ کتنے بہرحال تگڑے تگڑے ووٹوں سے، لیکن یہاں پر ایزیلی اون چودھری صاحب شکست کھا رہے ہیں اور یہاں پر سلمان اکرم راجہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور حلقہ ہے آگے، اس پہ اگر بات کریں، یہ ہے جی NA 129۔ اچھا، یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پچھلی دفعہ حماد اظہر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا فیس، وہ یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور جیت گئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر مار اشتیاق احمد کو ہرایا تھا، 1500 سے 1200 ووٹوں سے یہاں پر شکست ہوئی تھی مہر اشتیاق کو۔ اب یہاں پر کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ روپوش ہیں حماد اظہر صاحب، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ان کے والد صاحب جناب میاں محمد اظہر صاحب کا گورنر پنجاب کو اتارا ہے۔ اب میاں محمد اظہر صاحب جو ہے وہ اسی حلقے میں الیکشن پہلے بھی لڑتے رہے، الیکشن ہمیشہ کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں محمد اظہر صاحب پچھلے 20 سال سے سیاست کے اندر ایکٹیو بالکل نہیں ہے۔ وہ کاف لیگ بنانے میں پیش تھے، پھر اس کے بعد چودھری آ گئے، میاں اظہر صاحب پیچھے ہو گئے وہ اپنے بزنس کاروبار کے اندر۔ اب حماد اظہر صاحب آ گئے، پچھلے ہم نے دیکھا ہے 12-15 سال سے، تو میاں اظہر جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے۔ لیکن اس دفعہ جس مسائل کی وجہ سے پی ٹی آئی شکار ہے اور ان کا خاندان، تو اس لیے میاں اظہر صاحب اب پہلی دفعہ 20 سال میں ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو ہے میاں اظہر صاحب کا جو مقابلہ ہے، ایک اور پی ٹی آئی کے اپنے نمائندے بجاش نیازی، یہ جو نیازی ایکسپریس ہے اس کے جو بڑے ہیں، جو مالک ہیں بجاش نیازی، وہ بھی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی خوب یہاں پر کمپین کی ہوئی ہے، ان کے پاس پیسہ جیسا تگڑا ہے، وہ بھی ہر جگہ رولا رپا جو ہے ڈھول ڈھمک کا، وہ سارا کا سارا چل رہا ہے یہاں پر۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیٹھنے والے ہیں اس حد تک، ہو سکتا ہے یہاں پر پارٹی جو ہے ان کو یہاں پر کسی وجہ سے انگیج کر لیں۔ یہاں پر میاں محمد اظہر کے ساتھ جو پازیٹیو چیز ہے وہ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا، یہاں پر اب کے بعد نون لیگ نے جو ٹکٹ جاری کیا، حافظ محمد نعمان صاحب کو ٹکٹ جاری کیا۔ حافظ نعمان صاحب لاہور کے اندر بہت تگڑا نام ہے، مسلم نون کے بڑے مین رہنماؤں کے اندر شمار ہے ان کا، اور یہاں پر ان کی جو ونگ بنی ہے وہ مہر اشتیاق احمد کو بنایا گیا۔ اب مہر اشتیاق احمد پچھلی دفعہ MNA کا ٹکٹ گو کے ہار گئے تھے، لیکن تگڑے ووٹ لیے تھے، تو یہاں پر حافظ نعمان صاحب والا گروپ جو ہے وہ بہت تگڑا گروپ ہے، ان کے پاس ووٹ بینک ہے، پچھلی دفعہ بھی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو میاں اظہر صاحب ہیں، ان کی اگر ہم ونگ کی بات کریں، پچھلی دفعہ یہاں سے MPA بنے تھے ندیم عباس بارہ، وہ اس دفعہ دوبارہ سے ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہ اس حلقے کے اوپر ان کا اچھا ہولڈ ہے، وہ یہاں پر MPA بنتے رہے، تو اس دفعہ بھی ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں پر جو دوسرا MPA کا ٹکٹ ملا ہے، یہاں پر لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے واجد عظیم صاحب، باہر واجد عظیم صاحب بڑے پرانے رہنما ہیں، 2013 میں بھی ٹکٹ ملا، 18 میں بھی ان کو ٹکٹ ملا تھا، جیت نہیں پائے تھے، MNA کا ٹکٹ الیکشن لڑتے ہیں وہ۔ اس دفعہ ان کی مسز جو ہے مسز مصباح واجد عظیم، ان کو اس سیٹ کے اوپر ایک ونگ بنایا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر میاں اظہر کا بھی جو ونگ ہے وہ بڑا تگڑا ہے۔ تو سب سے اچھے جو مقابلے ہیں لاہور کے اندر 2-3 سیٹس کے اوپر، وہ ان میں سے یہ مقابلہ بھی بڑا تگڑا ہے۔ ایک تو میاں اظہر کی پرانی دشمنی ہے میاں صاحب کے ساتھ، میاں برادران کے ساتھ، اور میاں برادران کی پرانی دشمنی ہے ان کے ساتھ، اس لیے حماد اظہر بھی ہمیشہ ان کی مخالفت کے اندر کھڑے رہتے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو ان کی کچھ پرسنل اینیمیٹی بھی یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اب جو ہے اگر ہم دھڑے کی بات کریں، مسلم نون کا یہاں پر ووٹ بینک زیادہ ہے، تگڑا ہے، پھر یہاں پر حماد اظہر صاحب خود بھی نہیں ہے، میاں اظہر صاحب زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے، ظاہر ان کے عمر کا بھی اپنا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر جو ہے اپنا گروپ تکڑا بنا لیا ہے، ان کی ونگ یہاں پر ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور مرکزی مسلم لیگ، اچھا مرکزی مسلم لیگ جو ہے نا، اس نے ہر جگہ کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے، یہ انتخاب میں کرسی والے ہیں جی۔ یہاں پر انہوں نے انجینئر حارث ڈار ہیں، اب انہوں نے یہاں پر آتے ہی بڑے دھماکے شروع کر دیے،
इन्होंने आके तंदूर खोल दिए हैं, यहाँ पर आके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, लोगों का जो भी मसला है वो हल करना शुरू कर दिए, पैदल जाते हैं इनके बाद। अब वो ये कहते हैं जी जो आपके मसाइल इलेक्शन के बाद मैंने हल करने थे वो मैं आपको पहले करके देता हूं। तो उनको भी यहां पर एक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन वो जीत वाले कैंडिडेट फिर भी नहीं है। असल मुकाबला भी अजहर साहब और नदीम अब्बास 12 के दरमियान होगा। यहां पर इस सीट के ऊपर यहां पर हमने 2 से सीटों का तस्करा किया है। इंशाल्लाह अगली 2 सीटें जो है वो एक और वीलाग के अंदर हम तस्करा करेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किसकी पोजीशन बेहतर है। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।